بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے حصے میں بتایا جا چکا کس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے خیمے لگا دیے تھے صحرا میں، اور اس میں اس کی فوج نہیں تھی، اور سوڈانیوں کی فوج میں اس نے یہ کہلوا دیا تھا اپنے جاسوسوں کے ذریعے کہ وہاں فوج موجود ہے اور وہ آ کے حملہ کر لیں۔ تو آج ہی فوج جو وہاں حملہ کرنے آئی، تو جب وہ قریب پہنچی تو ان خیموں کے اوپر تیر اور تیل سے بھیگے ہوئے کپڑوں کے جلتے گولے، یہ آپ لوگوں نے آج کل ارطغرل غازی وغیرہ میں بھی دیکھے ہوں گے، تو اس طرح کے گولے جو ہیں وہ برسائے گئے۔ تو پھر آہستہ آہستہ تمام خیموں کو آگ لگی۔ سوڈانی فوج کو سلطان ایوبی کی فوج کا نہ کوئی سپاہی ملا نہ کوئی گھوڑا ملا، لیکن وہاں تمام خالی خیموں میں مقابلہ کرنے کو کوئی نہ تھا اور ہر طرف آگ پھیل گئی تھی۔ خیموں میں خشک جو گھاس کے ڈھیر تھے ان کے اوپر بھی تیل چھڑکا ہوا تھا، اور کشتیوں میں چھوٹی منجنیقیں رکھوا کے وہاں پہ بار بار پھینکا جا رہا تھا تیروں کو۔ تو اس کی وجہ سے اتنی چیخیں اور شور شرابہ ہو گیا کہ سلطان کی مٹھی بھر فوج نے، یعنی تھوڑی سی فوج نے، ان جلتے ہوئے خیموں کو، سوڈانیوں کو لیے عذاب بنا دیا، اور دوسرے سوڈانی جو فوج کے محاذ پر سلطان کی فوج پہ حملہ کرنے جا رہے تھے، سلطان ایوبی نے ان کا بھی انضام کر رکھا تھا۔ راستے میں چھپ کے کچھ ایک دستہ جو تھا وہ بیٹھا ہوا تھا کچھ فاصلے پہ۔ اب یہ دستے کرتے کیا تھے، جیسے ان کی فوج سوڈانیوں کی جا رہی تھی تو پیچھے سے حملہ کرتے تھے، جیسے وہ حملہ کرتے یہ لوگ سنبھلنے کی کوشش کرتے، وہ غائب ہو جاتے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ کچھ وقت گزرا تو پھر انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا، ابھی یہ سنبھلنے نہ پائے تھے، وہ لوگ پھر غائب ہو گئے۔ صبح تک پچھلے حصے پر 3 حملے ہو چکے تھے۔ سوڈانی سپاہی تو بہت زیادہ بد دل ہوئے تھے کہ انہیں مقابلہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا اور حملہ کرنے والے غائب ہو جاتے ہیں۔ دن کے وقت جتنے کمانڈرز تھے انہوں نے بڑی مشکل سے فوج کا حوصلہ بحال کیا کہ پریشان نہ ہو، مگر رات کے وقت پھر جب وہ روانہ ہوئے، ادھر یہ بات بتا دوں رات کو کیوں روانہ ہوتے تھے، کیونکہ دن کے وقت اتنی گرمی پڑتی تھی کہ دن میں وہاں سے فوج کا روانہ ہونا ممکن نہیں ہوتا تھا۔ تو فوج ان علاقوں میں جہاں صحرا کے علاقے ہوتے تھے وہاں رات کے وقت ہی روانہ ہوا کرتی تھی۔ تو دوسری رات جب وہ پھر روانہ ہوئے تو ان پر اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں تیر برسنے لگے۔ انہیں گھوڑے دوڑنے کی تو آواز آتی تھی، اور ان کے پیچھے فوج کا حصہ جو تھا وہ خون میں رنگین ہو جاتا تھا۔ 3-4 یورپ کے جو لکھنے والے ہیں ہسٹورین، جن میں لین پول اور ولیم خاص طور پہ ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ دشمن کی بہت بڑی فوج کو رات کے وقت تھوڑے سے سواروں کے ذریعے پچھلے حصے پہ اچانک ان پر حملہ کرنا اور غائب ہو جانا سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایسی جنگی چال تھی جس نے آگے چل کر صلیبیوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ اور سلطان ایوبی کی یہ جو جنگی چال ہے یہ آج بھی یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے، جو فوج کے کماندار بنتے ہیں یا کمانڈر بنتے ہیں۔ اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی دشمن کی جو آگے بڑھنے کی رفتار تھی اس کو بہت سست کر دیتا تھا، کیونکہ وہ ان کو ڈر رہتا تھا پیچھے سے حملہ ہو رہا ہے تو وہ آہستہ چلتے تھے، اور دشمن کو مجبور کر دیتا تھا کہ اس کی مرضی کے میدان میں وہ جا کے لڑیں، یعنی جس جگہ پہ اس نے لڑنا ہوتا تھا تو وہاں تک ان کو جانے دیتا تھا، اور جیسے اس میدان میں پہنچتے تھے تو اچانک ان کے سامنے ایوبی کی فوج آ جاتی تھی، پیچھے سے پہلے کاٹ کاٹ کے فوج کم ہوئی ہوئی ہوتی تھی۔ تو یہ اس کا طریقہ کار تھا۔ جو ہسٹورین ہیں انہوں نے سلطان ایوبی کے ان جاں باز سپاہی جو گھوڑوں پہ آتے تھے، بہت سپیڈ میں آتے تھے، حملہ کر کے چلے جاتے تھے، ان کی جرأت اور تیز رفتاری کی بہت زیادہ تعریف کی ہے۔ آج کے جو جنگ کے بارے میں بڑی یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے، ان کی نظر میں جنگوں کی تاریخ جب وہ لکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں آج کے کمانڈو اور گوریلا آپریشن اس کا ایجاد کرنے والا سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، یعنی اس طریقے سے جنگ سے دشمن کے منصوبے درہم برہم کر دینا، یہ طریقہ کار سلطان ایوبی کی اپنی ایجاد ہے۔ سوڈانی پہ اس نے یہی طریقہ آزمایا، صرف 2 راتوں کے بار بار کے حملوں سے سوڈانی سپاہیوں کا لڑنے کا جذبہ بالکل ہی ختم ہو گیا۔ اب ان کے اندر کوئی بہت بڑا کوئی ان کا کمانڈر تو تھا نہیں،
تو وہ بغیر چھوٹے چھوٹے کمانڈر جو تھے وہ سنبھال رہے تھے۔ ادھر علی بن سفیان جو اس کا جاسوس اعظم تھا، اس کے آدمی سپاہیوں کے بھیس میں ہوتے تھے، اور اندر کے سپاہی جب کہتے تھے کہ سنا ہے عرب سے ایک اور لشکر آ رہا ہے جو انہیں کاٹ کے رکھ دے گا، تو مزید بددلی پھیلنا شروع ہو جاتی تھی، اور یہ بڑی کامیاب ہوئی۔ ان کی فوج جو تھی وہ بکھرنا شروع ہو گئی، اور نیل کے کنارے جو اس فوج کا حشر ہوا وہ ایک الگ عبرتناک تھا۔ خیر یہ افواہ غلط ثابت تو نہ ہوئی کہ عرب سے فوج آ رہی ہے، نور الدین زنگی کی فوج واقعی آ گئی۔ اس کی تعداد تو بہت زیادہ نہیں تھی، 2000 جو تھے وہ پیدل لوگ تھے اور 2000 گھوڑ سوار تھے۔ بعض مورخ لکھتے ہیں کہ اس سے کچھ زیادہ تھے۔ بہرحال جتنی بھی تعداد تھی سلطان ایوبی کو سہارا مل گیا۔ اس نے فوراً جتنی تعداد آئی تھی وہاں سے اس کی قیادت سنبھالی، اس کیفیت میں کہ سوڈانیوں کی 50,000 کا لشکر سلطان ایوبی کے جوج آگ کے اور حملوں کے بعد جو رہ گیا تھا وہ مزید بد دل تھا، ان کے لیے یہ تھوڑی سی تعداد بھی بہت تھی۔ سلطان ایوبی نے اس تھوڑی سی تعداد سے سوڈانیوں کا قتل عام کر سکتا تھا، لیکن اس نے عقل مندی کی۔ اس نے سوڈانی کمانداروں کو بلایا، انہیں ذہن نشین کرایا، اب تباہی کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ کمانداروں نے بھی اپنا انجام دیکھ لیا تھا، تو ان کو بھی نظر آ رہا تھا کہ ہم لوگوں کا کوئی اچھا انجام نہیں ہے، تو ان کو اس نے کچھ زمینیں دیں، کھیتی باڑی کے لیے انہیں سرکاری مدد بھی دی، اور یہ بھی اجازت دی جو فوج میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں فوج میں بھرتی ہو جائیں۔ سوڈانیوں کو یوں عقل مندی سے ٹھکانے لگا کہ سلطان ایوبی نے نور الدین زنگی کی بھیجی ہوئی فوج اور اپنی فوج کو اکٹھا کیا، ان میں کچھ وفادار سوڈانیوں کو شامل کیا، اور علی بن سفیان کو کہہ کے اس نے جاسوسوں کے ذریعے اور بھی جاں باز اپنے تیار کیے۔ دوسری طرف صلیبیوں کو بھی اب موقع ملا کہ وہ بھی اب اپنا کچھ کام کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کے جن لوگوں نے ہسٹورین یا تاریخ لکھنے والے ہیں، انہوں نے ایک شخص سیف اللہ کا بہت ذکر کیا، اور ان الفاظ میں کیا کہ اگر کسی انسان نے سلطان ایوبی کی عبادت کی حد تک پوجا کی ہے تو وہ سیف اللہ تھا۔ سلطان ایوبی کے گہرے دوست اور اس کے رائٹ ہینڈ بہاؤالدین شداد کی ڈائری جو آج بھی عربی زبان میں محفوظ ہے، اس میں سیف اللہ کا ذکر ذرا تفصیل سے ملتا ہے۔ یہ شخص جس کا نام کسی باقاعدہ تاریخ میں نہیں ملتا، سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد بھی 17 سال زندہ رہا۔ ہسٹورین لکھتے ہیں کہ اس نے عمر کے آخری 17 سال سلطان ایوبی کی قبر کی مجاوری میں گزارے تھے، یعنی اس کی قبر کے اوپر ہی بیٹھا رہتا تھا، جیسے وہ شیدائی ہوتے ہیں اس طرح اس کی قبر میں اس نے وہ وقت گزارا۔ اس نے وصیت کی تھی وہ مر جائے تو اسے سلطان کے ساتھ دفن کیا جائے، مگر سیف اللہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ ایک گمنام انسان تھا جسے عام قبرستان میں دفن کیا گیا، اور وہ وقت جلدی آ گیا۔ اس قبرستان پر انسانوں نے بستی آباد کر لی اور قبرستان کا نام و نشان مٹا ڈالا۔ تاریخی لحاظ سے سیف اللہ کی اہمیت یہ تھی کہ وہ سمندر پار سے صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے آیا تھا۔ اس وقت اس کا نام میگنا ماریوس تھا، اس نے اسلام کا صرف نام سنا تھا، اسے کچھ علم نہیں تھا اسلام کیسا مذہب ہے۔ صلیبیوں کے پروپیگنڈے کے مطابق اسے یقین تھا اسلام ایک انتہائی قابل نفرت مذہب ہے، اور مسلمان ایک انتہائی قابل نفرت فرقہ ہے۔ جو مسلمان عام طور پہ عورتوں کے شوقین ہوتے ہیں اور انسانی گوشت کھانے کے عادی ہوتے ہیں، اور سلطان صلاح الدین ایوبی بھی عورتوں کا شوقین ہے بہت زیادہ، اور انسانی گوشت کھانے کا عادی ہے۔ اس وجہ سے میگنا ماریوس جب کبھی مسلمان کا نام سنتا تھا یا کسی مسلمان لفظ ہی سنتا تھا تو نفرت سے تھوک دیتا تھا۔ اس نے بہت زیادہ جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے پہنچا، تو دوسرے لفظوں میں قتل کرنے وہ ایوبی کو پہنچا، اس کے اپنے اندر کا میگنا ماریوس قتل ہو گیا، اور وہ ایک سیف اللہ کے نام سے اس نے ایک نیا جنم لیا، یعنی وہ مسلمان ہو کے سیف اللہ بن گیا۔ تاریخ میں ویسے تو ایسے حکمرانوں کی کمی نہیں ہے جنہیں قتل کیا گیا یا قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن صلاح الدین ایوبی ان چند شخصیتوں میں سے ہے جسے قتل کرنے کی دشمنوں نے بھی کوشش کی اور اپنوں نے بھی، بلکہ اپنوں نے زیادہ کوشش کی۔ بہرحال یہ ایک افسوسناک پہلو ہے۔ ایوبی بار بار کہتا تھا تاریخ اسلام وہ وقت جلد دیکھے گی جب مسلمان رہیں گے تو مسلمان ہی، لیکن اپنا ایمان بیچ ڈالیں گے اور صلیبی ان پر حکومت کریں گے، اور ہم اب وہ وقت دیکھ رہے ہیں مسلمان ملکوں پر اصل حکومتیں مسلمانوں کی اپنی نہیں ہیں۔ اس کا بقیہ حصہ آپ کو آگے بتایا جائے گا۔